اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع نبینا و طبیب نفسنا مولانا حبیب الہی سیدنا الممجد و بشیرنا المسدد و نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علی سید العارفین امام المتقین امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ معزز مومنین و مومنات، آج 5 محرم الحرام، اور جس طرح آپ کی خدمت میں نے کل عرض کیا تھا کہ 5 محرم الحرام سے ہم نوجوانان بنی ہاشم کی شہادتوں کی مخصوص مجالس پڑھتے ہیں، اور آج کی تاریخ مخصوص ہے شہزادہ اون محمد کی شہادت کے لیے۔ یہ فرزندان بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے وہ جانثار بیٹے، وہ بہادر غیور دلیر بیٹے کہ جو حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، جو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے چچا زاد ہیں، اور اون محمد اپنے والد سے شجاعت، سخاوت اور اپنے دادا کا وہ مرتبہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا جنت میں کہ حضرت جعفر طیار 2 پروں کے ساتھ محو پرواز رہتے ہیں، وہ ساری خوبیاں ان دونوں بیٹوں میں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ان دونوں بیٹوں میں اس طرح موجود ہیں کہ جب یہ 2 بچے میدان جنگ میں جاتے ہیں تو نہیں سمجھ پاتے فوج شام کہ یہ ان میں سے حیدر کرار کون سے ہیں اور ان میں سے جعفر طیار کون سے ہیں، کہ نانا حیدر کرار ہے اور دادا جعفر طیار ہے۔ یہ وہ بچے ہیں، لیکن ان کی تربیت ماں نے اس نہج پہ کی ہے کہ پہلے ہی دن سے ان کو یہی سبق سکھایا گیا ہے کہ تمہیں کربلا میں اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کرنی ہے۔ اور جب یہ تربیت پا کر میدان کربلا میں پہنچے ہیں، لیکن تھوڑا سا پس منظر بیان کرتی جاؤں کہ جس وقت قافلہ حسینی مدینے سے روانہ ہوا تھا 28 رجب کو، اس وقت تک یہ دونوں بچے اپنی ماں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ہمراہ نہیں تھے۔ بی بی زینب نے فقط اپنی اجازت مانگی تھی اپنے شوہر سے، حضرت عبداللہ سے، اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ روانہ ہو گئی تھی۔ بیٹے اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کچھ ماہ مکہ معظمہ میں گزارے۔ اس دوران حج کے ایام سے کچھ پہلے حضرت عبداللہ مکہ معظمہ آئے اور دونوں اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر آئے، اور ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام سے کہا کہ یا امام، میں آپ کی بہن اور اپنی زوجہ بی بی زینب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ بھائی عبداللہ، آپ کی زوجہ ہیں، آپ بات کریں۔ تو آپ تشریف لے گئے بی بی زینب کے خیمے میں، اور آپ کے ہمراہ دونوں بیٹے ہیں۔ بہت وقت کے بعد بی بی اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں، گلے سے لگاتی ہیں، بوسے لیتی ہیں، تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اے شہزادی زینب، جب انسان سفر میں جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ سفر کی مشکلات اور مصیبتیں دور ہو جائیں، اس کے لیے صدقات دیے جاتے ہیں، اور ہمارے امام حجت خدا امام حسین علیہ السلام اس وقت سفر کی حالت میں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا اس سفر کا صدقہ بھی ہمیں دینا چاہیے۔ تو یہ دونوں فرزند میں اپنے لے کر آیا ہوں۔ جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے راستے میں تو اے شہزادی، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایک بیٹے کو میری طرف سے اور ایک بیٹے کو اپنی طرف سے امام حسین علیہ السلام پہ صدقہ کر دیجیے گا۔ کیا عظمت ہے حضرت جعفر طیار کے اس فرزند کی جن کا نام عبداللہ ہے، کیونکہ ان کا نام فہرست کربلا کے شہداء یا فہرست اسیران کربلا میں درج نہیں تھا۔ جن کے نام درج تھے امام حسین علیہ السلام فقط ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے، چاہے جس نے جتنی زیادہ خواہش کا اظہار کیا، لیکن امام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نام اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور انہی لوگوں نے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ کو مدینے میں ہی اللہ کی مصلحت تھی ٹھہرنا تھا، اور ان کے دونوں فرزند کو
اور بی بی زینب کے ساتھ کربلا پہنچنا تھا۔ باہر تو اور قافلہ کربلا پہنچ گیا، اور ایک ایک کر کے اصحاب حسین 10 محرم الحرام کے دن ظہر تک جام شہادت پیتے رہے، اور بارہا بی بی زینب اپنے بیٹوں سے کہتی تھی کہ اونا محمد تم ابھی تک اپنی جان بچا کے بیٹھے ہو، جاؤ ماموں سے اجازت لو اور میدان جنگ میں جا کر اپنے جوہر دکھاؤ۔ تو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اماں بار بار جاتے ہیں لیکن ماموں جان اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں۔ خیمہ حسینی میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھیا کیا میرے بیٹے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آپ پر اور اسلام پر اپنی جان قربان کریں؟ کیا ان کا یہ حوالہ کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں اور حیدر کرار کے نواسے ہیں؟ بس اس حد تک بی بی نے جب گفتگو فرمائی تو مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زینب، کسی بھی بھائی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہن کا گھر اس طرح اجڑتا دیکھے۔ تمہارے 2 ہی فرزند ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا گھر، تمہاری گود خالی ہو۔ بس خدا کی اگر یہی مصلحت ہے، یہی مشیت ہے تو میں اجازت دیتا ہوں۔ بس دونوں فرزند بہت خوشی خوشی میدان کربلا میں گئے، اور آخری بار زینب نے ان کو بلا کر کہا کہ تم اپنے ماموں پر اور علی اکبر پر تمہیں میں نے صدقہ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد بی بی نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ میں چونکہ ان کو صدقہ کر چکی ہوں، ان کے بابا کا بھی یہی حکم تھا، تو صدقہ جب دیا جاتا ہے اس کا دکھ نہیں کیا جاتا۔ کیسی ماں ہے وہ، کیسا جذبہ ہے اور کیسا حوصلہ ہے، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس جو جنگ کے جوہر دکھائے ہیں ان ننھے بچوں نے، کہ ایک مرتبہ فوج یزید میں ہلچل مچ گئی کہ یہ 2 چھوٹے بچے جو لڑنے آئے ہیں، ان کا انداز جنگ دیکھو، ان کا حملہ کرنے کا طریقہ دیکھو، یہ کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ ابھی کم عمر کم سن ہیں، یہ تو بہت بڑے بڑے جنگجو اور بہت بڑے بڑے دلیر، فوجیوں سے بھی بڑھ کر ہمت دکھا رہے ہیں، اور کتنے ہی 100 کو پھر نار کیا ہے دونوں نے مل کر۔ لیکن وہی بات بار بار آ جاتی ہے کہ جب ہزاروں کا لشکر ہو، فقط 2 بہادر کب تک جنگ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ننھے سے بہادر۔ بس ایک مرتبہ حکم دیا عمر سعد ملعون نے کہ مشترکہ حملہ کرو، ورنہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہمارا لشکر نیست و نابود کر دیں گے۔ اور جب مشترکہ حملہ ہوا، بہت دیر تک دفاع کیا، لیکن کب تک، بالآخر وہ ننھی جانیں تھک کے چور ہو گئیں، اور ظالموں کو موقع مل گیا، اور اس بے دردی سے دونوں بھائیوں کو شہید کر دیا کہ آخر میں آخری سانس لیتے ہوئے بچوں نے صرف یہی کہا کہ ماموں جان آپ پر ہمارا سلام ہو، اور چھوٹے نے کہا ماموں جان ادرک نہیں ہماری مدد کے لیے آئے۔ بس ایک مرتبہ غازی عباس علمدار اور مولا حسین علیہ السلام تلوار نیام سے نکال کر میدان جنگ کی طرف دوڑے ہیں، اور جب مولا حسین اور غازی عباس کو آتے دیکھا تو لشکر شام میں ایک ہلچل مچ گئی، اور دوڑ کے چلے گئے۔ ننھے ننھے لاشیں وہیں زمین پہ پڑے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے آ کر ایک ایک بچے کا لاشا اٹھایا اور آ رہے ہیں خیمے کی طرف۔ حسین کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں، وہ ننھے پھول زینب کے آج جنت سے دھار گئے ہیں۔ جب خیمے میں لا کے لاشوں کو رکھا، بیویوں نے گریہ کیا، ماتم کیا، تو ایک بار حسین فرماتے ہیں کہ زینب کو بلاؤ، اور زینب اس خیمے میں نہیں آنا چاہ رہی جس خیمے میں ان کے بیٹوں کی لاشیں ہیں، کیونکہ زینب نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کو نہیں روؤں گی۔ لیکن جب حسین علیہ السلام نے بلایا، حکم امام سمجھ کے آتی ہیں، دونوں بیٹوں کی لاشوں کے درمیان بیٹھ کر ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھ کر اور ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھ کر بس ایک جملہ کہا کہ میرے شہزادوں، تم نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا، تم نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا ہے میری ماں فاطمہ زہرا کے سامنے، کہ میرے لاڈلوں نے، میرے لال نے اپنے جان اسلام کی خاطر اپنے ماموں جان پہ قربان کر دی۔ سرداران حسین کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور پھر 1 برس کی قید و بند کے بعد جب یہ قافلہ دوبارہ لوٹ کر کربلا آیا،
40 میں اور اس کے بعد پھر مدینہ وطن جا کے پہنچا، کسی ایک مقام پر بھی تاریخ نہیں بتاتی ہمیں، کوئی روایت نہیں ملتی کہ زینب نے کبھی اون و محمد کو یاد کر کے آنسو بہائے ہوں۔ جب بھی روئی ہیں حسین کا نام لے کے روئی ہیں، جب بھی روئی ہیں علی اکبر کا نام لے کر روئی ہیں، اپنے بیٹوں کو کبھی یاد کر کے نہیں روئی ہیں۔ یہاں تک کہ جب مدینے پہنچ گئی ہیں زینب 1 برس کی قید کے بعد، تو سید سجاد کے پاس آ کے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ بیٹا سجاد امام وقت ہو، اپنی پھوپھی سے کہو تھوڑی دیر کو ہی صحیح گھر آئیں، میرا گھر بہت سونا ہے۔ بی بی نے حکم امام کی تعمیل کی اور چلی ہیں اپنے گھر کی طرف۔ وہ 1 برس کا صبر آج ختم ہو رہا۔ جب گھر کی دہلیز پار کی ہے زینب نے، 1 برس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوئی ہیں، جو سینے میں دبا ہوا غم تھا اولاد کا، وہ جو محبت تھی، وہ جو یاد تھی کہ جس کو وہ آنے نہیں دیتی تھی اپنے ذہن میں، لیکن جس وقت گھر میں داخل ہوئی ہے زینب، جب اپنے بیٹوں کے حجروں کو دیکھا، جب اپنے بیٹوں کے بستر دیکھے ہیں، جب اپنے بیٹوں کے لباس اور کتابیں دیکھی ہیں، بس ماں کا دل ہے، ماں کا جگر ہے، پھٹ گیا ہے، اور ایک مرتبہ سر و سینہ پیٹ کر کہتے ہیں میرے اون و محمد تم کہاں چلے گئے؟ اے میرے اون و محمد ماں کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے، اے میرے اون و محمد میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، تم مجھے کہیں نظر نہیں آئے، اور روتے روتے زینب خش کھا کے گر گئی۔ ہمارا سلام ہو بی بی زینب کی عظمت پر، ہمارا سلام ہو اس ماں کی عظمت پر کہ جس نے دین کی خاطر، جس نے اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کیا اور پھر اس کی یاد بھی نہیں منائی۔ لیکن آج وہ بی بی دیکھے کہ ہر امام بارگاہ میں، ہر فرش عذاب پر بی بی کی کنیزیں، بی بی کے غلام، ان کے فرزندان کا ماتم کر رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکلیں ہماری حل کرو مشکل کشا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہدی مددی